خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خوب اس درس کے آخری تمرین اور آخری مشق تک پہنچے تھے، جس میں محترم متعلمین اور محصلین سے یہ تقاضا کیا گیا، یہ درخواست کی گئی کہ ابتدائی درس میں جو آیتیں دی گئی ہیں ان آیتوں کا ترجمہ کیجیے۔ ٹھیک ہے، ہم نے وہ آیتیں نکالی ہیں، آپ لوگ بھی نکال لیں اور پڑھتے ہیں بغور اور ترجمہ کرتے ہیں۔ خوب پہلی آیت ہے سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاة، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم، اور ہم نے جو انہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے ينفقون، خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ٹھیک، صحیح ہے۔ چلیں نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 اور 179۔ یا ایھا الذین یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب۔ خوب راغب، کیا ہے ترجمہ؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، یا اے ایمان لانے والوں، کتب علیکم القصاص، تمہارے اوپر قصاص کو لکھ دیا گیا ہے، فرض قرار دیا گیا ہے۔ فی القصاص حیات یا اولی الالباب، اب تم سب کے لیے قصاص میں زندگی ہے، اے عقل والوں، یا اولی الالباب، اے عقل والوں۔ ٹھیک، عقل والوں لوگ ہی عقل والے ہوتے ہیں۔ چلیں نمبر 3، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اے محمد علی، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر مت کھاؤ اپنے مالوں میں سے وہ چیز جو تمہارے دیکھ تو اس میں دیکھو تو سمجھ میں لا تأکلوا اموالکم، اپنے مال میں سے مت کھاؤ، لا تاکلوا، مت کھاؤ تم سب، اموالکم، اپنے اموال کو، بینکم بالباطل، جو تمہارے درمیان باطل ہے، یعنی اپنے درمیان باطل طریقے سے۔ اے ایمان لانے والوں، مت کھاؤ تم سب اپنے اموال کو اپنے درمیان باطل طریقے سے۔ ٹھیک، واضح ہوا؟ اپنے درمیان باطل طریقے سے۔ نمبر 4، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اے ایمان لانے والوں، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو مت بناؤ تم سب اپنا سرپرست۔ اے ایمان لانے والوں، تم سب یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا سرپرست مت بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، ان میں کے بعض کے سرپرست ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کی سرپرستی کریں، چلے گا۔ ہاں۔ نمبر 5، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ ہے صاحبان ایمان۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة۔
ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں بعضهم اولیاء بعض، ان میں کے بعض کے سرپرست ہیں. یأمرون بالمعروف، وہ لوگ نیکی کا حکم دیتے ہیں. یأمرون، وہ لوگ حکم دیتے ہیں نیکی کا. وینہون عن المنکر، اور منع کرتے ہیں، روکتے ہیں برائی سے. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یا قائم کرتے ہیں نماز کو اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ٹھیک. وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور سچوں کے صادقین یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. نمبر 7، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا یعنی نیکی کا. احسان یعنی بھلائی. نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو اور کہو سچی اور مستحکم بات. وقولو، اور بولو، کہو. قولا سدیدا، سچی پختہ مستحکم بات. ٹھیک. نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان لانے والوں اجتنبوا کثیرا من الظن، بچو بہت سارے گمان سے. بے شک بعض گمان اثم گناہ ہے. گمان یعنی یا بدگمانی کیا ہے. چلو نمبر 10، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، مَعَهُمْ ان کے ساتھ، الکتاب کتاب کو، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو نازل کیا. والمیزان، اور میزان کو نازل کیا. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ وہ قیام کریں لوگوں کے لیے عدل کے ساتھ، تاکہ عدل کے ساتھ وہ لوگوں کے لیے قیام کریں. ٹھیک. یہ درس تمام ہو گیا ہے. اس کے آگے فعل ماضی واحد حاضر، کہ نیچے ہم نے کچھ افعال دیے ہیں، آپ ان افعال کو توجہ کے ساتھ دیکھیں اور پڑھیں. خلقت، تم نے پیدا کیا. قتلت، تم نے قتل کیا. کتبت، تم نے لکھا. صدقت، تم نے سچ بولا، سچ کہا. ان افعال کا فاعل حاضر یعنی مخاطب ہے. یہ جو چاروں افعال دیے گئے ہیں، ٹھیک، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کوئی بھی فعل ہو فاعل کے بغیر اس کا وجود متصور نہیں ہے. ہر فعل فاعل کے ساتھ معنی رکھتا ہے اور ہر فعل کے ساتھ ایک فاعل ہوتا ہے. تو یہ جو چار افعال دیے گئے ہیں، ان چاروں افعال کا فاعل کیا ہے؟ حاضر ہے یعنی مخاطب ہے. ٹھیک. ان افعال کے آخر میں جو تا لگا ہے،
سمجھ گئے؟ یہی ضمیر فاعلی ہے. کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے جس کو ضمیر فاعلی کہا جاتا ہے. یہ اصل میں تھا خلق. ٹھیک، تا لگا دیا خلقت ہو گیا. صدق صدقت، کتب کتبت. ٹھیک. اب یہ بتا رہے ہیں فعل ماضی واحد مذکر حاضر بنانے کا طریقہ. یہ جو اوپر 4 افعال دیے گئے تھے، جن افعال کا فاعل کیا تھا؟ ضمیر تھا. کون سی ضمیر تھی؟ آخر میں جو تا لگا ہوا تھا. اب یہ جو واحد حاضر کا صیغہ ہے، یہ بنتا کیسے ہے، کس طریقے سے بنایا جاتا ہے، یہ بتا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو ساکن کر کے اس کے بعد تا کا اضافہ کر دیں گے. فعل ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے، کسی بھی مصدر سے ماضی کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے، پہلے صیغے کے آخر کا جو فتحہ ہے اس کو ساکن کر دیں اور پھر اس سے ایک تا جوڑ دیں. تا مفتوحہ ہو جائے گا واحد حاضر. صدق صدقت، ضرب ضربت، نصر نصرت، صدق صدقت. ٹھیک، یہ ہو گیا واحد حاضر بنانے کا طریقہ. اب یہاں جو ہے نقشے کے افعال غائب کو فعل حاضر میں تبدیل کریں، ان کے معنی لکھیں. نقشے میں کچھ افعال دیے گئے ہیں اور یہ افعال غائب کے ہیں. یعنی غائب افعال کو کیا ہے؟ حاضر میں تبدیل کرنا ہے. اوپر جو طریقہ بتایا اسی طریقے کے مطابق. ٹھیک، اوپر کیا بتایا تھا کہ حاضر کا صیغہ کیسے بنتا ہے؟ غائب کے پہلے صیغے کے آخر کو ساکن کر کے ایک تا لگا دو آخر. ٹھیک، سمجھ میں آیا؟ تو وہی کرنا رہے گا. دیکھیں فعل ماضی غائب آدینا، کیا ہے مولانا؟ آدینا. ٹھیک، نون کو ساکن کر دو اور آخر میں تا لگا دو. کیا ہو جائے گا؟ ادینتا. ادینا اس نے اجازت دی، ازنتا تم نے اجازت دی. امر اس نے حکم دیا. واحد حاضر کیا آئے گا اس کا؟ امرت. کیسے آگے بھائی؟ امرت. حرف آخر کو ساکن کرنا ہے اور تا لگانا ہے. تو امرا ہو جائے گا امرت. بسطا اس نے پھیلایا، کیا آئے گا؟ بسطت تم نے پھیلایا. بلغا اس نے پہنچایا، بلغت تم نے پہنچایا. خرجا اس نے نکالا، خرجت تم نے نکالا. قرأ اس نے پڑھا، قرأت تم نے پڑھا. حسبا حسبا اس نے خیال کیا، گمان کیا. حسبت تم نے خیال کیا. حکما اس نے حکم کیا، حکمت تم نے حکم کیا. دخل وہ داخل ہوا، دخلت تو داخل ہوا. ذکر اس نے یاد کیا، ذکرت تم نے یاد کیا. ٹھیک، سمجھ میں آ گئی مولانا؟ فعل ماضی کے واحد حاضر کا صیغہ کس طریقے سے بنتا ہے، ٹھیک، اس کی پہچان کیا ہے، اس میں ضمیر فاعلی کیا ہے، اسے بتا دیا. ٹھیک، اب آئیے مومن کے اجتماعی فرائض. بحث ابھی جاری ہے، عنوان وہی ہے، موضوع وہی ہے. مومن کے اجتماعی فرائض. کہہ رہے ہیں جس طرح مومن کے انفرادی فرائض ہیں، شخصی اور ذاتی
اور نجی فرائض ہیں، اسی طرح مومن کے لیے کچھ اجتماعی ذمہ داریاں اور فرائض بھی رکھی گئی ہیں۔ اس سے پہلے کے درس میں مومن کی کچھ اجتماعی ذمہ داریاں اور کچھ اجتماعی فرائض کو بیان کیا گیا تھا۔ ٹھیک موجودہ درس میں بھی کچھ مومن کی اجتماعی ذمہ داریاں اور فرائض بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، معاشرتی انصاف کے لیے قیام۔ معاشرتی انصاف کے لیے، سماج میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ قیام کرے۔ سماج اور معاشرے سے ناانصافی کو، ظلم و ستم کو ختم کر کے عدل و انصاف کے قیام کے لیے لازم ہے کہ مومن کیا کرے؟ کوشش کرے اس کے۔ قرآن میں انبیاء علیہ السلام کی آمد کے اہم مقاصد میں معاشرتی انصاف کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ قرآن مجید اٹھا کر کے دیکھیں، انبیاء علیہ السلام کے بھیجے جانے اور ان کے مبعوث ہونے کے جو مختلف مقاصد بیان کیے گئے ہیں، اس میں سے ایک مقصد معاشرتی انصاف ہے۔ اللہ نے نبیوں کو اس لیے بھیجا کہ انبیاء آ کر کے لوگوں کے بیچ عدل و انصاف قائم کریں، سماج اور معاشرے سے ناانصافی، ظلم و ستم کا خاتمہ کریں۔ اور پیغمبروں کا فرض ہے کہ مومنین کو عدل و انصاف والی حکومت کے قیام کے لیے دعوت دیں۔ نبیوں کی ذمہ داری، وہ نبیوں نے حکم دیا ہے ہمیں، تو اب نبیوں والا فریضہ ہمارے اوپر بھی ہے۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا تاکہ وہ جا کر کے سماج اور معاشرے میں کیا ہے، عدل و انصاف کے لیے قیام کریں۔ انبیاء علیہ السلام نے آنے کے بعد آواز اٹھائی، ادھر سے عدل و انصاف دیا اور ہمیں بھی حکم دیا، کہا تم جس سماج جس معاشرے میں رہتے ہو، اگر اس میں ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس کے خاتمے کے لیے اور اس کی جگہ پر عدل و انصاف کو باقی کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے، رائج کرنے کے لیے کیا ہے، قدم اٹھاؤ، کوشش کرو۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی۔ کن کے ساتھ؟ انبیاء علیہ السلام، نبیوں کو کتاب دے کر کے، میزان سے مراد شاید یہاں معجزہ ہو، کیا ہے، ہاں معجزہ ہو، معجزہ نہیں تو یا تو پھر یہ ہے کہ میزان سے مراد کیا ہے، عقل ہو۔ کتاب تو نہیں ہو سکتی کیونکہ کتاب کا تو ایک مستقل ذکر آ گیا۔ اب میزان سے اگر مراد یہ ترازو لیا جائے تو ترازو تو نہیں ہوگا، یعنی یا تشخیص کی صلاحیت کیا ہے مولانا، میزان جس سے حق و باطل کو، عدل و انصاف کو پرکھ سکے، ہے نا۔ ابھی تفسیر میں جا کر کے دیکھنا پڑے گا کہ میزان سے مراد اس آیت میں کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، مَعَهُمْ، ان کے ساتھ، کن کے ساتھ؟ نبیوں کے ساتھ۔ کس چیز کو نازل کیا؟ کتاب والمیزان، کتاب اور میزان، کتاب اور میزان دے کر کے ہم نے نبیوں کو بھیجا ہے۔ تو کتاب تو سمجھ میں آ رہی ہے، میزان کیا تھی؟ شاید حق و باطل کی تشخیص، عدل و ظلم کی تشخیص، ہے نا۔ کیوں اللہ نے کتاب اور میزان دے کر کے بھیجا نبیوں کو یا ان کے اوپر نازل کیا؟ لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، تاکہ وہ لوگوں کے لیے عدل کا قیام کر سکے، عدل کے ساتھ۔ اسی بارے میں قرآن ایک دوسرے انداز میں، یہ تو نبیوں کی بات ہے، مومنین کو عدل و انصاف کرنے کی دعوت دیتا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ اس میں تو نبیوں کی بات کی گئی ہے، نبیوں کے اوپر اللہ نے کتاب نازل کی، انہیں میزان دیا تاکہ وہ لوگوں کے بیچ عدل و انصاف قائم کریں، ہمارا اس سے کیا ربط ہے؟ دوسری مقام پہ ہے، یہ دیکھیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل و انصاف اور نیکی کا۔ اللہ کا یہ حکم ہر ایک کے لیے، اللہ کا یہ حکم عام ہے،
اس میں انبیاء بھی شامل ہیں، شریک ہیں، اور دوسرے لوگ بھی ہیں۔ تو مومن کی اجتماعی اہم ذمہ داریوں میں سے اور وظائف میں سے ایک ذمہ داری کیا ہے؟ معاشرتی عدل و انصاف کا قیام ہے۔ نمبر 2، خدا کی راہ میں انفاق۔ یہ مومن کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے صاحبان ایمان کے وظائف اور ان کے فرائض میں ایک وظیفہ اور ایک فریضہ کیا ہے؟ اپنی راہ میں انفاق کا قرار دیا ہے، حکم دیا ہے اللہ نے کہ صاحب ایمان کو چاہیے کہ وہ میری راہ میں خرچ کریں۔ مومنین اپنے ایمانی بھائیوں کے بارے میں ذمہ دار ہیں، جسے عدل و انصاف کے ذمہ دار ہیں، انفاق کے ذریعے ان کی مدد کو پہنچے۔ کبھی عدل و انصاف کے ذریعے سے مدد ہوتی ہے، کبھی عدل و انصاف کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ انفاق و احسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ غیر مسلمان ضرورت مندوں کے لیے بھی انفاق کو اچھا عمل شمار کیا گیا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ انفاق صرف اسی وقت قابل تحسین ہے یا اچھا عمل ہے جب دوسرے صاحب ایمان کے ساتھ کیا جائے۔ بخشش، انفاق ہمیشہ قابل تحسین ہے کسی کے بھی، بشرطے کہ بس وہ ضرورت مند ہو۔ یہاں تک کہ انسان کی بھی شرط نہیں، اگر آپ کسی جانور کے ساتھ بھی نیکی کرتے ہیں تو اسلام میں اس کی بے حد اہمیت ہے، اسلام نے اس کی تحسین کی، اسے سراہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام کی حیات طیبہ، ان کی زندگی، بہت سارے واقعات ایسے ملیں گے جہاں خود بھی جانوروں کے ساتھ نیکی کرتے تھے، انفاق کرتے تھے، دوسروں کو اگر دیکھتے تھے کہ جانوروں کے ساتھ انفاق کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، مسرت کا، خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ بعض مقامات پہ تو غلام ہوتے تھے تو خرید کو اس عمل کے تحسین کے لیے اور تشویق کے لیے خدا اسے آزاد کر دیتے تھے۔ کہ اللہ نے صاحبان ایمان کے اہم ترین وظائف اور فرائض میں سے ایک وظیفہ اور ایک فریضہ انفاق کو قرار دیا ہے۔ صاحبان ایمان کو چاہیے کہ وہ دوسرے مومن ضرورت مندوں کی مدد کریں، یہاں تک کہ اگر غیر مومن، غیر مسلم بھی ضرورت مند ہے تو اس کے ساتھ انفاق کریں۔ اور اس کی اہمیت کے لیے ایک اور بات، انفاق قرآن میں اکثر مقامات پر نماز کے ساتھ ذکر ہوا۔ انفاق کا تذکرہ نماز کے ساتھ، یہ اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ انفاق کی اہمیت نماز سے کم نہیں ہے، اسی لیے کہ اس کا تذکرہ اللہ نے نماز کی صف میں، نماز کے ساتھ کیا ہے۔ گویا یہ بھی نماز کے ہم پلہ ہے، ہم درجہ ہے۔ اور اگر مستحبی نمازوں کو آپ لے لیں تو مستحبی نمازوں میں سے تو حد درجہ اس کی فضیلت زیادہ ہے، قابل مقایسہ اصلاً نہیں ہے۔ انفاق کی جتنی فضیلت ہے اور انفاق کا جتنا اجر و ثواب ہے، مستحبی نمازوں کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں نے ایک روایت دیکھی، مولا مسجد میں تھے، اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف میں امام بیٹھے ہوئے تھے۔ اعتکاف جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر مسجد کے حدود سے باہر نکلنا اس کے لیے جائز نہیں ہوتا، باہر نہیں جا سکتا پھر ضرور، اور نہیں 3 دن سے پہلے نکل جاتا۔ کوئی حاجت مند یا کوئی ضرورت مند تھا، امام نے اس کے لیے اپنا اعتکاف توڑ دیا، یا مسجد سے نکل کے جانے لگے، کیوں؟ فرزند رسول آپ معتکف ہیں،
اور آپ اعتکاف سے نکل کر کے جا رہے ہیں. امام نے وہاں پر اس کی اہمیت کو بتایا، کہا یہ ضرورت مند ہے اور کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا ہزاروں اعتکاف سے افضل ہے. بہت اس طریقے کے ملیں گے. ہاں تو انفاق بہت سی آیتوں میں نماز کے ساتھ ذکر ہو، جیسے یہاں پر الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، تین چیزوں کا ذکر ہے. یؤمنون بالغیب ایک، یقیمون الصلاۃ دو، مما رزقناہم ينفقون. یؤمنون یقیمون ينفقون ایک صف میں وہ لوگ کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ حقیقی صاحبان ایمان ہیں، یہ متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں.